آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے اس دن جو اسلام آباد پولیس اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کوآرڈینیٹڈ ریڈ تھا جو میرے گھر پہ کیا تھا، اس کو میں نے چیلنج کیا، اور اس میں حکام سے عدالت نے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ عدالت نے میرے گھر میں کسی بھی ایجنسی یا پولیس کی طرف سے گھسنے کو روک دیا ہے اور اس کے حوالے سے حکم امتناعی جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو احتجاج کے حوالے سے مقدمہ اسلام آباد پولیس نے درج کیا، اس میں کل میں نے اپنی قبل از گرفتاری ضمانت کرا لی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن میں مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں۔ بسرا صاحب کا مقدمہ جو ہے کلی ان کی واضح جیت ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں بعض دلائل سننے کے بعد 4 دنوں سے ان کے فیصلے کو اناؤنس نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے عملے کو یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو بھی آرڈر کرنا ہے، لیکن اگر ہو جائے کوئی سوال ہو تو حاضر ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملات طے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، صدر اعظم زرداری ہوں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے حکومت بنائیں گے، کیسے ہوگا؟ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے معاملات پہلے سے ہمیں علم تھا، الیکشن سے بھی پہلے، لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی، نون لیگ کے 17 سیٹیں اور پیپل پارٹی کی 6 سیٹیں، 23 سیٹوں سے یہ حکومت بنانے چلے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے ان کو خود بھی۔ اور شہباز شریف صاحب چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ اگر وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھتے ہیں، اور زرداری صاحب اس چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ صدر پاکستان بنتے ہیں، تو بین الاقوامی کمیونٹی میں کیا تاثر جائے گا، کیا احترام ہوگا۔ ہم روزانہ کہتے ہیں کہ سبز پاسپورٹ کی جو ویلیو ہیں گرتی جا رہی ہے، پاکستانیوں کی جو کرنسی ہیں گرتی جا رہی ہے۔ ہم اگر یہ حرکتیں کریں گے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، لوگوں کے دیے گئے مینڈیٹ کے ساتھ، تو ہمیں پھر نتائج کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ اگر یہ اس قابل ہیں کہ حکومت بنا بھی سکیں اور چلا بھی سکیں، تو اس چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ اگر یہ حکومت کرتے بھی ہیں، یہ جرم ہے، اور یہ قانون اور بالخصوص جو آئین ہے اس کی آرٹیکل 6 کے تحت، کیونکہ انہوں نے دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا ہے۔ آرٹیکل 228 کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، فری اور فیئر الیکشن ہوں گے، اور جو انہوں نے قصداً نہیں کرائے، تو لہٰذا ایک بدنیتی پر مبنی انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے۔ جی سر جی بتائیے گا کہ جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی بھی مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے، تو آپ نے کوئی کورٹ میں کوئی درخواست وغیرہ دائر کروائی ہے کہ آپ کا نام کسی ایف آئی اے میں ہو یا کوئی اور مقدمے میں ہو، کسی بھی جگہ سے آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ جی، آج ہی میں نے گزارش کی ہے کہ آج ہی یہ ریٹ پیٹیشن سماعت کے لیے مقرر تھی، اور جسٹس صاحبہ نے سماعت کی ہے۔ تمام اداروں سے رپورٹ طلب کی ہیں، جس میں میں نے جو ریسپونڈنٹس ہیں اس میں ایف آئی اے، آئی جی پولیس، سیکٹری انٹیریئر، نیب، ان تمام کو میں نے ریسپونڈنٹ بنایا ہے کہ اگر کوئی بھی انکوائری ایف آئی آر ہو تاکہ مجھے علم ہو، اور اس نوعیت کا یہ میرے اپنے ذات کے لیے 11واں مقدمہ ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم کرنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب انہوں نے درمیان میں کوئی خفیہ مقدمہ دائر کیا ہو، اس کو جواز بنا کے گرفتار کر لیں۔ ہمیں گرفتاری سے ڈر نہیں ہے کہ جب بھی گرفتار کرنا چاہیں، لیکن ہمیں اغوا ہونے سے ڈر ہے۔ اغوا ہو کے یہ انکار کریں گے کہ کبھی ہم نے ان کو اٹھایا ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ رات کو 1:30 بجے میرے گھر مٹائی تو نہیں لائے تھے، سارا دن ادھر پھرتا ہوں، لیکن چونکہ دن میں لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، کیمرے ہیں، موبائل ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر کل جب آنریبل محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں نے یہ کہا، تو عدالت نے بھی کہا کہ گھروں میں اگر رات کو ڈاٹے باندھ کے یا نقاب لگا کے آپ گھسیں گے، تو اس کے بعد اس کا ریئیکشن، رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میرے گھر میں گھسنے والے کسی شخص کو رات اندھیرے میں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے میں اس پہ فائر ماروں۔ تو لہٰذا اب میں نے اپنی سیکیورٹی کے خاطر خواہ بندوبست کیے ہیں۔ وارنٹ دے کر کوئی آئے گا تو آئے گا، اور اگر بغیر وارنٹ کے کوئی آئے گا تو بے شک وہ ہمیں مارے گا، لیکن ہم کوئی آرام سے ان کو گھر میں اندر گھسنے نہیں دیں گے۔
شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان نے عام معافی کا اعلان کیا فتح مکہ کے درس پہ، تو یہ بتائیں کہ 9 مئی رجیم چینج کے بعد جن افسران نے تحریک انصاف کے خلاف مقدمات بنائے، بے شمار خواتین ابھی بھی جیلوں میں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا تحریک انصاف کا؟ تحریک انصاف جو ہے اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان کے، ہم کسی انتقامی سیاست پہ یقینی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر پہلے بھی کوئی انتقامی سیاست ہوئی ہے تو میں بحیثیت وکیل اس کی میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے۔ رول آف لا یہی ہے کہ اپنے دور اقتدار میں اپنے بدترین سیاسی حریف کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کر ہی نہ سکے۔ خان صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں۔ جن حکام نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کس کے خلاف کیا، اصل امر یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کر کے خود نظام کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھایا۔ یہ ایک دفعہ